إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت مشرقی یو پی، فضیلت الشیخ عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ، شیخ اکرام الدین صاحب، شیخ محمد ندیم صدیقی صاحب ناظم، ہمارے یہاں کی ضلع جمعیت کے تمام ذمہ داران جو تشریف فرما ہیں، اور ہماری مقامی جمعیت کے ذمہ داران جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور آپ حضرات اور تمام خواتین ہماری مائیں بہنیں جو یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام معیار ایمان کیوں ہیں، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ سے کی جائے گی، لیکن جس محبت کے ساتھ آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت سے اس بات کی امید ہے کہ ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے گا اور ہمارے آخرت کے اجر کا اضافے کا باعث ہوگا۔ حضرات آگے بڑھتا جا رہا ہے، کس طرح اس کو روکا جائے، اور چونکہ اسلام فطری ہے، دماغ میں اتر جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے، تو کچھ ایسی کوشش کی جائے کہ اس کو روک دیا جائے۔ اور اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ اسلام ہمیں مل رہا ہے، جہاں سے یہ سیل رواں ہے، اسی پر بند لگا دیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے آج کے اس دور میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر، اور بہت خیر شروع سے یہ سلسلہ جاری ہے، کہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب یہ دور بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ چیز شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں میں سردار بنایا اور آپ پر دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے دین اسلام سے راضی ہو گیا، تم سب سے۔ اب یہ جو دین ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ نزل بہ الروح الامین، اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں چند فرشتوں کو منتخب فرمایا، جن میں سر فہرست حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل ہوا، یہ دین اترا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کی جب صفت بیان کی گئی تو کیا بیان کی گئی؟ الامین، یہ امانت دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ہر ایک کو ایسا ہی نہیں دے دیتا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے، جو لوح محفوظ میں قرآن پاک ہے، جس کا جی چاہے پہنچ جائے، جس فرشتے کا جی چاہے پہنچ جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے اس دین کو نازل کرنے کے لیے فرشتوں میں سے کہ کس فرشتے سے کہا جائے کہ تم یہ پیغام لے کر نبی کے پاس جاؤ۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ سسٹم ہے اللہ کا۔ اب اللہ رب العزت نے یہ دین نازل فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ معلم ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں،
اللہ کی کیا حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو بیٹھنے والے ہوں وہ منتخب ہوں؟ کیا یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو مسند احمد کی روایت ہے، 3468 اس کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالی نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو پایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ سارے بندوں میں سب سے افضل ہے۔ فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا، فابتعثہ برسالتہ، اور اپنا پیغام دے کر ان کو بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ تعالی نے پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا گیا، بعد قلب محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کا دل باقی تمام لوگوں میں سب سے بہتر دل ہے، سب سے عمدہ دل ہے۔ لہذا اللہ نے نبی کی نصرت کے لیے، انصار بننے کے لیے، وزراء بننے کے لیے، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی معلم ہیں اور آپ کے سامنے صحابہ ہیں۔ اور کون سے صحابہ؟ کیسے صحابہ؟ کسے کہتے ہیں صحابہ؟ صحابی ہے کون؟ باتفاق امت، علامہ ابن حجر نے جو بات نقل کی ہے کہ صحابی کہتے ہیں جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمانی میں ملاقات کی ہو اور اسی حالت ایمانی میں اس کی وفات ہوئی۔ یہاں پر دیکھنے کی بات نہیں کی کیونکہ بہت سارے صحابہ نابینا بھی تو تھے، لہذا اب یہ بات دیکھیے، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، خود اپنے عقل سے، اپنے شعور کو اپیل کر کے دیکھیے کہ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کی تلاوت سن رہے ہیں زبان مبارک سے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے مسئلے مسائل سن رہے ہیں، اللہ کے نبی سے مصافحہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے لگا کر معانقہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے براہ راست سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا ہنسنا، اللہ کے نبی کا مسکرانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا باتیں کرنا، یہ صحابہ کرام اپنی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ پر جانثار ہوا چاہتے ہیں۔ یہ چیز کس کو نصیب ہوگی؟ کوئی کتنا بڑا متقی ہو جائے، بہت بڑا متقی ہو گیا، بہت بڑا پرہیزگار ہو گیا، راتوں کا شب بیدار ہو گیا، کتنے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو گیا، کتنا ہی صدقہ اور خیرات کرنے والا ہو گیا، مگر یہ چیز کہاں سے پاؤ گے کہ جن آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے؟ تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا؟ صحابہ کرام کا یہ امتیاز ہے، صحابہ کرام کا یہ وصف ہے کہ ان کی نگاہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، ان کے زبان مبارک سے نکلتے ہوئے کلمات انہوں نے لیے ہیں، اور نہ صرف یہ کلمات لیے ہیں بلکہ بے چین ہو کر لیے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آج افسوس کی بات یہ ہے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب درباری مولوی تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بات کہہ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے جہاں پر یہ دھس جائے ایسے لوگ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 6 ہجری میں ایمان لاتے ہیں، قبیلے دوس کے ہیں، جس دن سے ایمان لائے وفات تک اپنے ملک پلٹ کر نہیں گئے۔
اپنے اللہ کے نبی کی مسجد میں صفہ میں پڑے رہتے تھے، بھوکے پیاسے. وہ اس ڈر سے باہر نہیں نکلتے تھے کچھ کمانے کے لیے کہ کہیں میں باہر چلا جاؤں اور ادھر اللہ کے نبی کوئی حدیث بیان فرما دے تو میرے یہ کان اللہ کے نبی کی وہ باتیں سننے سے رہ جائیں. یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگا یا اللہ کے رسول مجھے حدیثیں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک آپ کے سینے پر رکھا اور دعا دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر اور آج تک میں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث کبھی نہیں بھولا. مروان نے چیک کیا تھا، ایک مرتبہ بلایا اور پردے کے پیچھے 100 لوگ بٹھا دیے حدیثیں لکھنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں سنائی، 100 حدیثیں سنائی. اس کے بعد کہا ٹھیک ہے تشریف لے جائیں. پھر 1 سال کے بعد بلایا اور وہ کیا کہتا ہے مروان؟ کہنے لگا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ نے ہمیں پچھلے سال 100 حدیثیں سنائی تھی. آپ نے فرمایا ہاں میں نے سنائی تھی. کہا ذرا وہ حدیثیں پھر سے سنا دیجئے، میں ذرا بھول گیا ہوں. آپ نے کہا بالکل سنو. کمال کی بات یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 100 حدیثیں بے کم و کاست کسی لفظ میں کوئی فرق کیے ہوئے، کسی حرف میں کوئی فرق کیے ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ سنائی. دنگ رہ گئے لوگ دیکھ کر. تم کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کے رسول کے دعاؤں کا اثر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہو کر در نبوت پر پڑا رہتا تھا، میں بے ہوش ہو جاتا تھا بھوک کی وجہ سے. واللہ ما بی الا الجوع. بھوک کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے اسے مرگی آ گئی ہے. کوئی جوتا سنگھاتا تھا، کوئی اپنے طریقے سے کوشش کرتا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں صرف بھوک کی وجہ سے. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں صحابہ کرام کا کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو لینے کے لیے کس قدر بیتاب نہیں. اللہ کے نبی معلم اور صحابہ ان کے شاگرد. یہ اسلام ایسے ہی نہیں، اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کیا بات ہے! اللہ کی کوئی بات بڑی عظیم بات ہے. واقعی آپ پوری زندگی گزر جائے گی سوچتے سوچتے اور غور فکر کرتے رہتے اور ہزاروں موتیاں اسی طریقے سے نکلتے رہیں گے. کیا تقوی کا لفظ کہا اللہ نے؟ یہ نہیں کہا کہ صحابہ بڑے نمازی ہیں، یہ نہیں کہا بھائی صحابہ جو ہے بہت ان کے اندر یہ صفت ہے یہ صفت ہے یہ نہیں. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب کر لیا، آزما لیا تقوی کے لیے. تقوی ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا. جیسے برف کے اندر ٹھنڈک ہے اور آگ کے اندر گرمی ہے، سورج کے اندر گرمی ہے، پھول کے اندر خوشبو ہے، ستاروں کے اندر چمک ہے، اسی طرح صحابہ میں تقوی ہے. دور نہیں کیا جا سکتا. آگ سے اس کی گرمی آپ نہیں چھین سکتے، پھول سے اس کی خوشبو نہیں چھین سکتے آپ، ستاروں سے اس کی چمک نہیں چھین سکتے آپ، برف سے اس کی ٹھنڈک نہیں لے سکتے آپ. اسی طرح صحابہ کا تقوی ہے. اور یہ گواہی کوئی ایرا غیرہ نہیں کرا، یہ گواہی اللہ رب العزت 7 آسمانوں سے دے رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ جب یہ بات آ جائے صحابہ کی تعریف میں تو آپ کہیں دیکھیے صاحب بات یہ ہے کہ سارے صحابہ تو اس میں نہیں ہیں، کچھ صحابہ تو اس میں شامل نہیں ہیں، ان کی تو جنگیں ہوئی ہیں، ان کی تو لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کی تو غلطیاں ہوئی ہیں. ہمیں تم کون ہوتے ہو ان کا فیصلہ کرنے والے جن کا فیصلہ خود اللہ نے کر دیا ہے؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ذرا مجھے سچ بتانا اس رضی اللہ عنہم میں کیا حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے، عمر فاروق نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر تمام صحابہ حضرت امیر معاویہ اس میں نہیں ہیں؟ کیا اس میں سعد بن ابی وقاص نہیں ہے؟ عمرو ابن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ، عبداللہ ابن مغفل، ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم وارضا، کیا اس میں شامل نہیں ہیں؟ تم کون ہوتے ہو ان کے فیصلے کرنے والے کی فلاں ہیں اور فلاں نہیں ہیں؟ ہاں فرق مراتب ہے، فرق مراتب تو نبیوں میں بھی ہے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں کو بھی بعض پر فضیلت حاصل ہے،
لیکن ہمارے لیے تو سارے نبی واجب الاحترام ہیں، ہمارے لیے تو سارے نبی ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہمارے نبی، ہم سارے نبیوں پر ایمان لانا یہ ہمارا ایمان کا جز ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام تقوی میں ہیں، عادل ہیں، صادق ہیں، اللہ نے ان کی گواہی دی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے لے کر اس کی حفاظت کی ہے، اپنے خون سے اس کے سینچا ہے، اس کی سیرابی کی ہے اور اسے آگے بڑھایا ہے۔ فرق مراتب تو ہو سکتا ہے، ابو بکر سب سے افضل ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، ان کے بعد علی مرتضیٰ ہیں، اور ان کے بعد باقی جو ستہ ہے عشرہ مبشرہ میں سے باقی جو 6 لوگ ہیں وہ ہیں۔ اصحاب بدر کا درجہ بڑا ہے، سابقون الاولون کا درجہ بڑا ہے، اور غزوہ احد میں جو لوگ شریک ہوئے ان کا درجہ بڑا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، درجات میں یقیناً مختلف ہیں، کسی کا درجہ بڑا ہے، کسی کا درجہ چھوٹا ہے، یہ تو ہے، لیکن سارے کے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنہ، ان سب سے ہم نے بہترین حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ جن کے لیے نہریں جاری کر دے گا، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام دے گا، اپنے نبی کی رفاقت دے گا، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں ان کا وہ ہوں گے، ان کا مسکن ہوگا، ان کا ٹھکانہ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا۔ سارے صحابہ اس میں برابر ہیں، فرق مراتب یقیناً ہے۔ صحابہ ایک پل ہیں ہمارے درمیان اور اللہ کے نبی کے درمیان، ایک واسطہ ہے۔ میرے عزیزوں بڑی بات بڑی دھیان سے سنیے گا، اس لیے کہ آج کل جو سینوں کے اندر آپ کے ایمان ہے، جو آپ یہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، اس نمازوں سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ جو آج آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس سے کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ اپنے ایمان پر باقی رہیں، لوگ سینوں سے اس ایمان کو کھینچ لینا چاہتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ سے اگر کہہ دیا جائے صاحب نماز نہ پڑھیے تو آپ کہیں گے صاحب بالکل پڑھیں گے ہم، آپ کون ہوتے ہیں نماز روکنے والے؟ لیکن جب آپ سے کہا جائے کون سی نماز پڑھ رہے ہو، کہاں سے ملا یہ طریقہ، کس نے دیا؟ اور معلوم ہوا کہ یہ اسلام تو آپ کو صحابہ کرام سے ملا، اور دلوں میں تو صحابہ کرام کی عظمت بیٹھی ہے۔ تو اب اس عظمت کو پہلے ختم کر دیا جائے، صحابہ سے محبت کو ختم کر دیا جائے، اور شروعات ایک سے ہو کر پھر دھیرے دھیرے سارے صحابہ پر آتا چلا جائے۔ جب شروعات ہوتی ہے تو ایسے ہی نہیں شروعات ہوتی۔ اب دیکھیے سینے سے ایمان کیسے کھینچا جاتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ہم نے ویڈیو دیکھا تھا، ایک بڑا سی گیندوں کو جوڑ کے ایک بڑا سا گنبد تیار کیا، کہتا گیندوں کو جوڑ کے لال لال سرخ سرخ گیندیں ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی گیند، اور ان میں نیچے کی طرف ایک نیلی گیند تھی بلو کلر کی۔ اب وہ دیکھنے میں منظر بڑا سہانا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں وہاں، اب وہ تھوڑی دیر تک اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ گولا ہے، بہت بڑا گنبد سا بنا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ساری سرخ سرخ گیندوں میں یہ نیلی گیند کیسی ہے؟ اب انہوں نے اس نیلی گیند کو اس میں سے نکال لیا۔ تھوڑی دیر تک تو کچھ نہیں ہوا، دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد نیلی گیند سے متصل جو ایک گیند لگی ہوئی تھی وہ نیچے گری، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، پھر دھیرے دھیرے دھام سے یہ پورا جو قلعہ، پورا جو گنبد ٹومب جو بنا ہوا تھا وہ سب ڈھہ گیا، اور زمین فرش پر ساری گیندیں بکھر گئی۔ میں نے دیکھا، مجھے یاد آیا، ہم نے کہا واہ کیا کہنے، اس پر ذرا سا دیکھیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی صحابہ تو کیا کہنے، اللہ کے رسول تو کیا کہنے، قرآن پاک تو بڑی عظیم کتاب، اللہ کے نبی تو بڑے عظیم پیغمبر، لیکن یہ ابو سفیان نہیں ٹھیک آدمی ہے، یہ جو امیر معاویہ ہیں یہ ٹھیک آدمی نہیں تھے، یہ جو مغیرہ ابن شعبہ ہیں یہ صحیح نہیں تھے، یہ جو عمرو بن العاص تھے۔ اب دیکھیے شروعات ہوتی ہے ابو سفیان سے، پھر معاملہ جاتا ہے امیر معاویہ تک، اور پھر اس کے بعد امیر معاویہ سے آگے بڑھتا ہے معاملہ،
اور عمرو ابن العاص تک پہنچتا ہے، پھر مغیرہ ابن شعبہ تک پہنچتا ہے، پھر عبداللہ ابن مغفل تک پہنچتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اصحاب بدر و حنین اس میں آتے ہیں، اصحاب بیعت رضوان اس میں آتے ہیں، اور پھر یوں کہا جاتا ہے ارتد الصحابۃ کلہم الا ثلاثہ، تین کو چھوڑ کر سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، سب اسلام چھوڑ بیٹھے تھے، بس وہ سلمان فارسی، بلال ابن رباح اور مقداد ابن الاسود، یہ تین ایسے لوگ ہیں جو بچے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا۔ یہی دیکھا آپ نے دیکھا ایک گیند نکالی گئی امیر معاویہ کی، پھر اس سے متصل دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، ذرا سوچ کر دیکھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ دعوت پیش کرتے ہیں، اسلام کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اور کفار مکہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں آپ پر، ٹوٹے جا رہے ہیں آپ کے اوپر، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ راستے سے آپ نکلتے ہیں تو ببول کے کانٹے آپ نے دیکھے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں جو اگر آپ چپل پہنے ہو تو اس کے اندر سے چلے جائیں، وہ ببول کے کانٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا رہے ہیں۔ اوباش نوجوانوں کو لگا دیتے ہیں جو آپ کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں، کوئی پتھر سر پہ لگتا ہے اور کوئی پتھر چہرے پہ لگتا ہے، اور خون آپ کے چہرے سے ٹپکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ آپ کے ارد گرد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور آپ نے کہا اے لوگوں، سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، کیا تم بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ اس معبود برحق کو چھوڑ کر کتنے باطل معبودوں کو سجدہ کر رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہ بات سنتے ہی لوگ ٹوٹ پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابوبکر جو طواف کر رہے تھے وہ طواف چھوڑ کر آئے اور فانکب علیہ، اللہ کے رسول پر جھک گئے۔ اب جو لاتیں، گھونسیں، مکے، مار جو پڑ رہی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق پہ پڑ رہی۔ حضرات صحابہ اللہ کے رسول کو یہاں سے بچا کے لیتے جاتے ہیں، اور اللہ کے حضرت ابوبکر کے چہرے پر وہ مکے پڑ رہے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ سوج جاتا ہے، چہرہ ان کا سوج گیا، بے ہوش ہو گئے۔ اپنے گھر میں گئے، جب ہوش میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں ما بال رسول اللہ، بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، ان کا حال بتاؤ۔ ان کی ماں بھی مشرکہ تھی، اور بھی کہنے لگے قاتلک اللہ، ارے اللہ تجھے ہلاک کرے، اس حالت میں بھی تجھے محمد یاد آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر اٹھ نہیں پا رہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ نہیں پائیں گے، وہ ٹھیک ہے، کہا نہیں ٹھیک نہیں ہے، مجھے لے کے چلو۔ ٹانگ کے لوگ ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا تو دیکھ کر چہرہ کھل گیا اور کہنے لگے بس سارا غم دور ہو گیا۔ یہ صحابہ ہے ابوبکر صدیق، تمہارے جیسے زبانیں تمہاری سڑ جائیں، کمینوں زبانیں سڑ جائیں تمہاری، جو یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق وہ حکومت کے لیے، خلافت کے لیے چلے گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو چھوڑ گئے تھے۔ شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہو وہ اس عمارت کی، حکومت کی، دولت کی پرواہ کرے گا، منصب اور عہدے کی پرواہ کرے گا؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس لشکر کو تیار کرے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے پاس کوئی مال آیا ہوا تھا، وہ رکھا ہوا تھا میرے پاس، میں نے سوچا کہ آج میں بڑھ جاؤں گا۔ میں گیا اور جا کر میرے گھر میں جو رکھا ہوا تھا اس کا آدھا حصہ بڑی تعداد میں وہ لا کر اللہ کے رسول کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے رسول یہ اسلام کے لیے قربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، لا کر ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں ابوبکر
گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہنے لگے بس اللہ کا نام چھوڑ کر آئے، کچھ نہیں، جتنا تھا سب لا کر قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ بس جو گھر میں تھا پورا اثاثہ، پورا مال و متاع سب لا کر نبی کے قدموں پر ڈھیر کر دیا، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ ایسے آدمی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ لالچی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، لالچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہادری کی تو آپ نے داستانیں سنی ہیں، لیکن ان کو جب لوگوں نے گھیر لیا تھا اور اس وقت سارے لوگ مل کر ان کے ہاتھوں کو باندھ کر اور ان کے گلے کے اوپر تلوار رکھ کر کہہ رہے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے، تو کہاں سے پھر گیا؟ تو ہمارا سردار تھا، تو ہماری آنکھوں کا تارا تھا، تو کہاں سے پھر گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو میں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، میری جان رہے چاہے جائے۔ یہ عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کمرے میں قید کر دیا گیا اور چٹائی جلا کر دھونی دے دی گئی کہ دھوئیں سے مر جائیں گے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا ان کا مقام ہے، بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے جو مومن ہوگا وہ محبت کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ تم سے نفرت کرے گا، اس کے دل میں بغض ہوگا۔ گواہ رہو کہ ہم تمام اہل حدیث، تمام صحابہ کرام سے اور جتنے اہل بیت ہیں جو صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں اور ان کے بعد بھی سب سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ لیکن اس محبت حضرت علی سے، حضرت حسنین سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو گالیاں دینے پر اتر آئے، یہ مطلب نہیں ہمارا۔ ذرا سا سوچ کے دیکھیے، آیا ہے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، سارے صحابہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر پہنچتے ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو عثمان، تم جاؤ اور مکے کے لوگوں سے کہو کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم تو صرف طواف کریں گے، خانہ کعبہ کا عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں وہاں پر، کفار مکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ طواف کر لیجئے، آپ کے لیے اجازت۔ کہتے ہیں نہیں، جب تک اللہ کے رسول نے طواف نہیں کیا میں کیسے طواف کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے ان کو کوٹری میں بند کر دیا۔ یہاں یہ خبر پھیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر سننا تھی کہ اللہ کے نبی جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اٹھو، موت پر بیعت کرو میرے ہاتھ پر۔ آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا، کہا وہی آئے جس کو زندگی پیاری نہ ہو، موت پر بیعت کرے، میں عثمان کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اور جب لوگوں نے بیعت کی، صحابہ کرام ٹوٹ پڑے بیعت کرنے پر، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی، جن ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوگا، سبحان اللہ، کیا عبادتیں ہوں گی، تمہاری زندگی بھر کی عبادتیں اس ایک لمحے پر قربان۔ ہم صحابہ کی نمازوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی عبادتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس لمحے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ موقع کہاں سے لاؤ گے؟ اور تم کہتے ہو کہ یہ اللہ نے قرآن پاک میں ان اصحاب رضوان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کیا پیار سے انداز ہے، فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو شجرہ پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تم کتنی خوربینیں لگاؤ، کتنی دوربینیں لگاؤ، کتنا ہی ان کو تم بغض اور عداوت میں جو چاہو کہو، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دیا، اللہ کا خاص انعام ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب ان کو فتح سے نوازا۔ اور ایک اور بات فرمائی، یہاں پر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جب وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر تو اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر تھا۔
حضرت عثمان کے ہاتھ، اللہ اکبر، میں یاد کرتا ہوں جب یہ لفظ کہ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا ہے۔ اب عثمان کا ہاتھ اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے، اور جو قرآن پاک جمع کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، سارے صحابہ کی موجودگی میں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کی موجودگی میں قرآن پاک جمع کیا گیا ہے، اور حضرت عثمان جامع القرآن کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک، ذرا سا ایک اور بات سوچئے، میں غور کرتا ہوں اور اللہ کی اس حکمت پر دنگ رہ جاتا ہوں کہ پروردگار تو نے صحابہ کا انتخاب کتنا پیارا فرمایا، صحابہ کا یہ انتخاب کتنا پیارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے آگے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول بول رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، جو اللہ کے رسول بول رہے ہیں چپ چاپ، ان کا کوئی کام نہیں، بیٹھے ہوئے سب لکھتے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی مجلس ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے ان کو پکڑا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے، تم ہر بات لکھتے رہتے ہو۔ ارے اللہ کے رسول کبھی ہنستے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی ہم کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتے ہیں، ہر بات تم نوٹ کر رہے ہو۔ وہ چھوٹے تھے، رک گئے، نہیں لکھا۔ اب اگلے دن دیکھیے آپ، مرتبہ دیکھیے، مرتبہ صحابہ کرام کا، کیوں معیار ایمان ہیں، کیوں مرتبہ دیکھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیثیں بیان فرمانی شروع کی۔ آپ نے جب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بیٹھے تو ہیں لیکن لکھ نہیں رہے ہیں۔ آپ نے پاس بلایا، کہا پاس میں آؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے کہا کیا بات ہے، تم نوٹ کیوں نہیں کر رہے ہو، لکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو لکھتا تھا، لیکن یہ تو لوگوں نے مجھے منع کر دیا، کہنے لگے تم اللہ کے رسول کی ہر بات لکھتے ہو، اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، تم ہر بات لکھتے ہو۔ اب سنیے بات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکتب فإنہ لا یخرج منی الا الحق، لکھو تم، اس لیے کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اور یہی تو ہیں جو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی آپ وضو کریں گے، ابھی عشاء کا وقت ہوگا، ابھی آپ وضو کریں گے، یہ آپ 3 بار ہاتھ دھلیں گے، کلی کریں گے 3 بار، چہرہ دھلیں گے 3 بار، مسا کریں گے 1 بار، پیر دھلیں گے۔ یہ کس نے بتایا؟ کون ہے بتانے والا؟ اللہ کے رسول حج فرما رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سنو خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے مسائل سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو صحابہ کرام سے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ سنو، اب دیکھیے بڑی سننے والی بات ہے سارے لوگوں کے، میں اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں وہ بھی سنیں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں اس بات کو بہت غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے جانے والے تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اب صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، دیکھیے اب ایک اور بات کہ ہر ایک جہنم میں جائے گا سوائے ایک فرقہ کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول جلدی بتائیے ہمیں وہ ایک فرقہ کون ہوگا جو جنت میں جائے گا، جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول ہمیں جلدی بتائیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے عزیزوں، بڑی سننے والی بات ہے، یوں تو چاہے جتنے اختلاف ہو جائیں ہمارے آپ کے، کتنے مسلک بن جائیں، کتنے جھگڑے ہو جائیں، کتنی جماعتیں بن جائیں، کتنی تنظیمیں بن جائیں، سب ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی کی بات اگر آپ کے یہ سامنے رہے گی تو اللہ کے نبی ہیں وہ جو
جو مشعل ہدایت ہیں، مینار نور ہیں، فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیا آپ نے یہ کہا کہ بھائی اس میں خالی ابو بکر شامل ہیں، امیر معاویہ شامل نہیں ہوں گے، اس میں ابو سفیان شامل نہیں ہوں گے، اس میں عبداللہ ابن مغفل شامل؟ کہا آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ میں کس پر ہوں؟ اتبع ما اوحی الیک، اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں۔ اور صحابہ سے کہا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے صحابہ تمہارے لیے جو اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے پیروی کرو۔ اللہ کے نبی اس وحی کی پیروی کرنے والے، صحابہ اس وحی کی پیروی کرنے والے، صحابہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھنے والے۔ یہ ہے ہدایت پر قائم، یہ ہے صراط مستقیم پر قائم۔ اس لیے صحابہ معیار ایمان ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو معیار ایمان قرار دیا، رسول اللہ کی زبان نے ان کو معیار ایمان قرار دیا اور کہا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ یہ جہاں ہوں گے ان کے اوپر زبان تان نہ دراز کرو، ان کے مرتبے کو اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا۔ میں ایک قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں جو قول فیصل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 137 137، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لاتے ہیں، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ یہود، یہ نصارہ، اگر یہ ایمان لاتے ہیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو، تب یہ ہدایت پائے۔ ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، صرف ایمان لانا کافی نہیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان ویسے لانا جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اب صحابہ ایمان کیسے لائے بتائے آپ کو، صحابہ کیسے ایمان لائے بتائے آپ کو، دیکھیے صحابہ ایمان کیسے لائے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے آپ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ میں تابعین ہیں سیکھنے والے دین کے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے اونٹنی سے اترتے ہیں اور ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں جیسے کوئی استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھتے ہیں اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اونٹنی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان کے جو شاگرد ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے صحابی رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ اونٹنی سے آپ اترے، اتر کے آپ وہاں بیٹھے اور آپ بیٹھ کے پھر اٹھنی پر آ گئے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ شاید پیشاب کرنے گئے، استنجا کرنے گئے، آپ نے تو کیا ہی نہیں، تو کیا مطلب؟ کہنے لگے سنو، میں نے میری آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تھے تو اونٹنی سے اتر کر یہاں بیٹھے تھے، استنجا فرمایا تھا، اس لیے میں یہاں پر بیٹھا۔ سنا آپ نے، اس کو کہتے ہیں اتباع رسول۔ فرما رہے کہ پہلے وہ استنجا کر چکے تھے پھر بھی بیٹھے۔ بہر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے نبی کی اتباع، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اچھا ایک اور آپ کو بات دکھاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ ہیں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اور اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں آپ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ تھوڑی دیر میں پڑھتے ہیں، اس بیچ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے چہرے مبارک، آپ کی ریشے مبارک، آپ کی داڑھی کو دیکھ رہے تھے، وہ ہل رہی تھی۔ اے اللہ کے رسول کچھ تو آپ پڑھ رہے تھے، کیا باریکی ہے، کیا مشاہدہ ہے، کیا نبی کی ایک ایک حرکات و سکنات پر نگاہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور طریقہ نبی سے الگ نہ ہونے پائے، آپ کی داڑھی ہل رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا، اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں۔ ایک صحابی نے بیان کیا، آپ ترمذی کے شمائل میں دیکھیے، آپ فرماتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے رسول
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کو گنا، آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی ریش مبارک داڑھی میں کتنے سفید بال تھے؟ میں نے گنا 17 بال تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا باریک مشاہدہ کہاں سے آپ لائیں گے جو اپنے نبی کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کر کے تمہیں دے رہا ہو اور تم اسی کو برا بھلا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح کا وقت تھا، میں وضو کے لیے چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں استنجا کے لیے چلا، صبح کا وقت تھا، میں نے پیچھے کچھ آہٹ سنی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ امیر معاویہ جو معاویہ ہیں وہ اپنے ہاتھ میں وضو کا برتن تھامے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر ہیں، اچانک کچھ آہٹ سنتے ہیں، آپ فوراً باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اور دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں کھڑے ہو، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں جا رہا تھا تو میں نے کچھ منافقین کو کہتے ہوئے سنا کہ آج کی رات میں اللہ کے رسول کو قتل کر دوں گا۔ اے اللہ کے رسول، بس میں وہیں سے لوٹ آیا اور یہاں پر کھڑا ہو گیا اور میں پوری رات کھڑا رہوں گا، کوئی ہاتھ آپ تک نہ پہنچ پائے گا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، سعد بن ابی وقاص، آج ان کے اوپر بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی زبانیں تان دراز کی جاتی ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع دیکھیے، جس وقت مسلمانوں کی فوجیں چل رہی ہیں، مدینے سے تیاری کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں اور تیاری ہو رہی ہے، اچانک ایک خاتون آتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ان کا بچہ ہے 6 مہینے 7 مہینے کا، کہتی ہیں اللہ کے رسول اسے قبول فرمائیے میدان جنگ کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیوی اللہ تم پر رحمت کرے، اس بچے کا ہم کیا کریں گے؟ نہ یہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ اسے لے جائیے، میں جانتی ہوں نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جب دشمن آپ پر تلواریں چلائے، تیر چلائے، نیزے چلائے، برچھیاں چلائے، آپ میرے اس بیٹے کو آگے کر دیجئے گا، وہ اس کو اوپر سارے تیر لگے، آپ کے اوپر کوئی کھروچ نہ آنے پائے۔ تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا مگر وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا، یہ جذبہ کہاں سے لائے گا؟ حضرت ابو طلحہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے تیر ان کی پیٹھ پر لگتے ہیں، 70 تیر زخم کے پیٹھ کے اوپر ان کے لگے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف ایک بار بھی کوئی تیر نہ آنے پائے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فداکاری اور جانثاری کے یہ نمونے آپ کو کہاں ملے؟ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے عزیزوں میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ، غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، آج ہی ان کی شب زفاف تھی، ایک آج ہی رخصتی ہوئی، وہ اپنے گھر میں ہیں، اچانک اللہ کے نبی کا منادی آواز لگاتا ہے، چونکہ اچانک جنگ ہوئی تھی، اچانک اعلان لگاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، جہاد کرنے کے لیے نکلو۔ اللہ کی قسم یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑتے ہیں، وہ ابھی غسل نہیں کیا، ابھی ناپاک ہیں، ابھی وہ ناپاک ہیں، لیکن اٹھتے ہیں فوراً، تلوار اٹھاتے ہیں اور اسی حالت میں نکل پڑتے ہیں۔ جب میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اور داد شجاعت دیتے ہوئے، جانثاری کی ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ حنظلہ، لوگ آگے بڑھتے ہیں، ان کی بیوی آتی ہیں، کہنے لگیں اللہ کے رسول ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول وہ ناپاکی حالت میں تھے، کہا کہ تم خاموش رہو، جا کر دیکھو، اپنے شوہر کو جا کر دیکھو۔ وہ جب گئی اور انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو ان کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی کہ تم نے سنا اور چل پڑے، اللہ کے نام پر یہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، آج انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ غسیل الملائکہ، فرشتوں نے جنہیں غسل دیا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان صحابہ کرام کے لیے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا بلند مقام، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ تقریباً 600 آیات ایسی ہیں قرآن پاک میں جو صحابہ کرام کا اشارتاً یا صراحتاً کنایے کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے، اور ایک صحابی حضرت زید ہیں، ان کا نام لے کر باقاعدہ ملتا ہے۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے لے کر جو اسلام انہوں نے لیا ہے، اس اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ امانت دار ہیں۔ قرآن پاک نے ان کو کہا ہے سب سے پہلے کیا؟ آپ کے سامنے جو بات پہنچائے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اسے سچا ہونا چاہیے۔ آپ تک جو بات پہنچا رہا ہو، آپ تک جو چیز پہنچا رہا ہو، صداقت کی گواہی کون دے گا؟ اب آپ دیکھیے، اسلام اللہ نے اتارا ہے، نبی اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وہ فقراء اور مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے وہ محروم کر دیے گئے، جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ینصرون وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سب سے سچے ہیں، یہ لوگ سب سے سچے ہیں۔ صحابہ اب کوئی نہیں اٹھے گا جو آ کر یہ کہے کہ یہ صحابہ تو ایسے تھے، یہ صحابہ تو ایسے تھے، یہ صحابہ تو ایسے تھے۔ اللہ نے گواہی دے دی، اور سنو اور کان کھول کر سنو، یہ جھوٹی سچی تاریخی روایات جس کو شیعوں نے گڑھا، رافضیوں نے گڑھا، خارجیوں نے گڑھا، معتزلوں نے گڑھا، مرجیوں نے گڑھا، ان تاریخی روایت کو لے کر تم صحابہ پر تان کرتے ہو کہ یہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ کہانی تم نے بنائی، افسانے تم نے بنائے، داستانیں تم نے بنائی، ان جھوٹے قصوں کا پرچار تم نے کیا، اور اس کے بعد صحابہ پر تان کرتے ہو۔ ان کی صداقت آج سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے کیوں کہا اولئک هم العادلون، یہ سب عادل ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سب سچے ہیں۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ یہ اسی لیے کہا تاکہ کچھ ایسے بدقماش اور بدماش ایسے لوگ نہ آئیں جو اپنے منہ کو سڑاتے ہوں اس طرح کی باتیں کر کے، گندی باتیں کر کے صحابہ کرام کے اوپر۔ اللہ نے فرما دیا یہ سب سچے ہیں، تم اس چکر میں نہ رہنا، تم ان لوگوں کے دھوکے میں نہ رہنا، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ سچے لوگ ہیں، یہ عادل لوگ ہیں، اور سنو یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 89 دونوں میں، یہ سورہ حشر کی آیت پڑھی تھی ابھی ہم نے، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ یہ جو صحابہ ہیں یہ فلاح پا گئے، کامیاب۔ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کامیاب ہو گئے؟ ہم تو امیدیں کر سکتے ہیں اللہ سے، ہم تو امیدیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ نہیں، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ نے ان کی فلاح ان کو لکھ دی، اللہ نے ان کے مقدر کر دی۔ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے ایمان کو ان کے لیے پسندیدہ کر دیا، ایمان ان کے دل کے اندر پیوست کر دیا، اللہ نے کیا۔ حبب الیہم الایمان وزینہ فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، مکمل ایمان، چمکدار ایمان وہ سینے میں صحابہ کرام کے رکھ دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہیں سخت ناپسند کر دیا کفر کو، فسوق کو، عصیان کو، نافرمانی کو، یہ طبعی طور پر تمہیں ناپسند کر دیا اللہ نے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں، یہ صحابہ کرام راہ ہدایت پر ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ ایک بات اور ہم بیان کرتے، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے تذکرہ کیا ہے، لیکن میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کرام تھے، جن میں ایک حضرت کعب بن مالک ہے۔ 3 صحابہ، اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا کہ چلو سب لوگ، 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ چلیں گے، آج کل میں پڑے رہے، آج چلے جائیں گے، کل چلے، بہترین تیز رفتار سواری تھی، کہنے لگے کہ سواری پر بیٹھیں گے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے اور یہ مدینے کے اندر رہ گئے، صحابی ہیں۔ دیکھیے ذرا سا، سارے لوگ اس نقطے کو ملاحظہ کیجیے، جو میں نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس نقطے کو ملاحظہ کیجیے، اس نقطے کو ملاحظہ کیجیے۔ اب اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور وہاں پر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کعب نہیں آیا، کعب نظر نہیں آ رہا ہے۔ کسی نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ارے وہ اپنے آپ میں خود ہی اپنے شانوں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے کپڑوں کو دیکھتا رہتا ہے، شاید نہیں آیا۔ ایک نے کہا خبردار، ما وجدنا فیہ الا خیرا، ہمیں ہمیشہ اس کے اندر خیر نظر آیا ہے، خبردار ایسی باتیں نہ کرو۔ اب دیکھیے ہوتا کہ اللہ کے رسول واپس آ جاتے، اب مدینے میں آ گئے، اب منافقین آتے ہیں اور منافقین آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں یہ عذر تھا، جھوٹ بولتے، پکے جھوٹے منافقین، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، جاؤ۔ سب آتے ہیں ایک ایک کر کے، آتے جاتے ہیں، اپنا کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے ہیں، جھوٹا بہانہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ نقطہ سنیے گا، نقطے پر دھیان دیجیے گا۔ حضرت کعب بن مالک آتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تم کیا بات ہے، تم پیچھے رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی اور کاہلی میں نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واپس جاؤ، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ واپس کر دیا۔ پھر حکم ہوتا ہے خبردار پورے مدینے میں کوئی ان سے باتیں نہ کرے۔ پریشان ہو گئے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی مسلمان گفتگو نہیں کر رہا ہے، پریشان ہو گئے۔ اسی دوران ایک نے خط بھیجا، روم کے بادشاہ نے، وہاں سے کہیں خط آیا، غسان کے بادشاہ نے خط بھیجا، اور خط میں کیا لکھا کہ دیکھو ہیرے کی قدر تو جوہری جانتا ہے، یہ محمد یہ تمہاری قدر نہیں جانتے ہیں، ہمارے پاس آؤ، تم کو اونچا مرتبہ دیں گے، اونچا مکان دیں گے، بہترین منصب دیں گے، پوری زندگی شاندار گزارو، چھوڑو وہاں چلے آؤ۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ خط پا کر رونے لگا، میں بہت رویا، میں نے کہا پروردگار کیا میری آج یہ حالت ہو گئی کہ یہ لوگ مجھ سے امیدیں رکھتے ہیں، ان کو مجھ سے یہ امید ہونے لگی ہے، اے اللہ تو کچھ فیصلہ کر دے۔ اور اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ وَثَلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ نقطہ سنیے، وہ 3 لوگ جن کو پیچھے کر دیا گیا، ہم نے پیچھے کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پیچھے کیا، یہ پیچھے رہ نہیں گئے، ہم نے ان کو پیچھے کیا۔
جب دنیا ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان کو ظاہر کرے۔ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا، کیا فرمایا؟ عفا اللہ عنکم، اے صحابہ ہم نے تمہاری غلطیوں کی جو نشاندہی کی ہے سنو، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ ایک جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اب اللہ نے جس کو معافی کا پروانہ دیا، ہم کب کہتے ہیں وہ معصوم تھے؟ معصوم تو نبی ہوتا ہے، اللہ کے نبی معصوم تھے، صحابہ معصوم نہیں تھے، صحابہ انسان تھے، صحابہ بشر تھے، لیکن تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے، عدالت کے اعلیٰ معیار پر تھے، صداقت کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ نے ان غلطیوں کو کہا کہ یہ ہم نے کرایا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ تم نہ کہنا کچھ، تم نہ کہنا ہم نے معاف کر دیا ہے، اب تم کون ہوتے ان کے بارے میں کچھ کہنے والے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کرے، ما بلغا مد احد منہم ولا نصیفہ، تو ان کے خرچہ کیے ہوئے ایک مٹھی کے برابر اور آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم احد پہاڑ کے برابر خرچہ کر ڈالو، لیکن صحابہ نے جو ایک مٹھی خرچہ کر دیا اللہ کے راہ میں، تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہمارے ہاں لوگ بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے عمار ابن یاسر تو ایسے تھے، اور طلحہ ابن زبیر تو ایسے تھے، اور زبیر ابن عوام تو ایسے تھے، اور انہوں نے تو ایسے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تم فیصلہ کر رہے ہو بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس دور میں ہوتے منافقین میں شمار کیے جاتے، تم بدبخت ہو۔ کیسے تم نے کہہ دیا کہ میں اگر ہوتا تو تلوار لے کر نکل پڑتا؟ ارے اللہ کی قسم سن، انجینئر علی مرزا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں سن، جو تو نے کہا کہ اگر میں علی اس زمانے میں ہوتا تو امیر معاویہ کے خلاف تلوار نکل پڑتا، سن اور کان کھول کر سن، اگر تو اس زمانے میں ہوتا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سیدنا علی مرتضی تیری گردن پہلے اڑاتے۔ وہ خوب جانتے تھے منافق کون ہے اور سچا مومن کون ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ یہ بتائیے، یہ امیر معاویہ کے لوگ ہیں اور آپ کے لوگ ہیں، سب شہید ہو رہے ہیں، تو یہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین دونوں جنت میں جائیں گے۔ کہنے لگے یہ کیسے؟ کہا تم نے سنا نہیں قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ نے ان کے سینوں سے تمام قدورتوں کو دور کر دیا۔ یہ دنیا کی ایک آزمائش تھی جس میں وہ مبتلا ہوئے، اور وہ آزمائش پھر اب تمہارے اوپر آئی ہے کہ تم ان صحابہ کو کیا کہتے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہے، وہ ان کی آزمائش تھی۔ اللہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کو خوب معلوم ہے، اس کی حکمتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ہمیں جو کہہ دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں جو کہہ دیا ہے، ہمیں کہہ دیا کہ خبردار ہم ان کے سلسلے میں اپنی زبانیں دراز نہ کریں، ہم ان کے بارے میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ اللہ نے ان کی تعریفیں اتار دی، اولئک ھم المؤمنون حقا کہہ دیا، یہ پکے مومن ہیں، حق پکے مومن ہیں، یہ صداقت کی گواہی دے دی، عدالت کی گواہی دے دی، ان کے حسنہ کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ہر ایک کو حسنہ کی بشارت دے دی ہے، سکینت ان پر نازل فرما دی ہے، ان کے ہاتھ کے اوپر فرمایا میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان پوری جماعت پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کتنے پیارے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا، مشقتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، ہر طریقے سے اسلام کو ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن آج کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مسلم شریف کی ہے، فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ جو تارے ہیں
یہ آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں. ایک وقت آئے گا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، یہ ستارے سب بکھر جائیں گے تو أَتَى السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُ، تو پھر آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گا. وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے محافظ ہوں، امانت والا ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میرے یہ صحابہ اس پوری امت کے محافظ ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے یہ صحابہ چلے جائیں گے أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، تو میری امت پر وہ آئے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. میرے عزیزوں، میرے لوگوں، اگر آپ نے صحابہ کرام کو چھوڑ دیا، ان کی محبت کو چھوڑ دیا، ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، ان پر ایمان لانا چھوڑ دیا، تو آپ یقین کریں کہ پھر آپ کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک حضرت علی کا مرتبہ بہت بلند ہے. حضرت علی سابقون الاولون میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اللہ کے رسول نے ان پر بھروسہ کیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے ان پر بھروسہ کیا. حضرت عمر فاروق نے ان پر بھروسہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر بھروسہ کیا. وہ گورنر تھے. ان لوگوں نے ان پر بھروسہ کیا، انہیں اس عہدے اور اس منصب پر باقی رکھا. حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں کی. اب آپ بتاؤ کہ تم کو بھروسہ نہیں ہے؟ تم کہتے ہو ایسے نہیں تو یوں تھے، تو ایسے تھے، تو ایسے تھے، تو بیٹے کو بنایا، تو فلاں کو بنایا. تو کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہے جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، جس کو طے کرنا اللہ کا کام ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحابی ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ اللہ کا کام. ارے ابو جہل بھی تو تھا، ابو لہب بھی تو تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تو تھے، امیہ ابن خلف بھی تو تھا. یہ تھے تو اللہ کے رسول کے سامنے. ان کو تو نہیں ایمان مل گیا، ان کو تو نہیں اسلام مل گیا. محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کو یہ دین اسلام دینا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بننے والے ہیں. اور سنو، ایک شعر سناتا ہوں عربی کا. وَكُنَّا كَالسِّحَامِ إِذَا أَصَابَتْ وَكُنَّا كَالسِّحَامِ إِذَا أَصَابَتْ مَرَامِيهَا فَرَامِيهَا أَصَابَا. اگر کوئی تیر انداز تیر کو چلائے اور تیر نشانے پر لگ جائے تو کمال تیر کا نہیں ہے، چلانے والے کا کمال ہے. یہ صحابہ جو اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، کمال صحابہ کا نہیں، کمال تو اس کا ہے جس نے ان کو سکھایا ہے، تربیت کی ہے، جس نے ان کو بتایا ہے. یہ کمال تو اللہ کے رسول کا ہے. یہودیوں سے پوچھو تمہارے یہاں سب سے بہتر کون ہے، وہ کہیں گے موسیٰ. آپ پوچھو پھر کون، وہ کہیں گے موسیٰ کے ساتھی حواری. عیسائیوں سے پوچھو کہ سب سے بہتر کون، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پوچھو پھر کون، وہ کہیں گے جو عیسیٰ کے حواری ہیں وہ سب سے بہتر. مسلمانوں کے ہاں ایک گروہ ہے، اس سے پوچھو سب سے بہتر کون، وہ کہیں گے حضرت علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھو کہ اور ان کے صحابہ، وہ کہیں گے دنیا کے سب سے بدتر لوگ، سب مرتد ہو گئے تھے. اما وہ استاد کسی کام کا ہوگا جس کے پڑھائے ہوئے سارے شاگرد فیل ہو جائیں؟ یہ گستاخی چھوٹی موٹی نہیں ہے. کوئی استاد اگر پڑھائے، آپ ہی کوئی اسکول کھولے، مدرسہ کھولے اور 40 بچے پڑھنے والے ہوں اور 40 کو 40 فیل ہو جائے، آپ اس ٹیچر کو رکھیں گے اپنے یہاں؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کی، ان کو بہترین ان کی تعلیم دی، تربیت کی. یہ اسلام کو آگے بڑھانے والے، اور تم کہتے ہو نہیں سب تو مرتد ہو گئے تھے، سب تو اسلام کو چھوڑ بیٹھے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آسمان سے ان کی برات ظاہر کی. اور آج بھی لوگ کیا کیا نہیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سب کو عبد الرحمن، عبد الرحمن کا نام آیا، میں ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے، کہنے لگے ابا جان
جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے آپ 3 مرتبہ آ گئے تھے، میں نے دیکھا میرے ابا میں نے چھوڑ دیا. میری تلوار کی زد پر عبد الرحمن بھی صحابی ہوئے بعد میں، کہنے لگے ابا جان 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آپ آئے تھے، میں نے دیکھا میرے ابا میں نے فوراً تلوار کھینچ لی، الگ کر لی فوراً. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹا تم نے تو اپنی تلوار کھینچ لی، اللہ کی قسم تو اگر میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا اور زمین پر سر تیرا پڑا تڑپ رہا ہوتا، میں نہ رعایت کرتا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح غزوہ احد کے اندر تلوار لے کر چل رہے ہیں، ایک آدمی ان کے سامنے بار بار آ رہا ہے، لجا علیہ فی الہجوم، بار بار حملہ کر رہا ہے، وہ ہر بار کنی کاٹ کے نکل جاتے ہیں، وہ بار بار حملہ کر رہا ہے. آخرکار پیچھے مڑے، تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی. جانتے ہو کون تھے؟ یہ ابو عبیدہ ابن الجراح کے باپ تھے الجراح، گردن اڑا دی. یہاں کوئی دین اور ایمان میں اتنے سچے، اتنے پختہ، جن کی گواہی اللہ نے دی ہو. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ دور ہے فتنوں کا. سنو کان کھول کے، یہ دور ہے فتنوں کا. یوٹیوب کے اوپر دستار باندھ کے، سرما لگا کے، ہاتھوں میں تسبیح لے کے اور جبہ قبہ پہن کر اور لمبی داڑھیاں رکھا کر، لمبے کرتے پہن کر کتنے دجال ٹہل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بڑے دجال کے آنے سے پہلے 30 دجال آئیں گے، کذابون، جھوٹے ہوں گے. یہ ان دجالوں سے چوکنا رہنا. کیسے چوکنا رہو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مانا علیہ واصحابی، پکڑے رہو نبی کے طریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو. کیوں صحابہ کے طریقوں کو کیوں پکڑے رہو؟ کیونکہ صحابہ معیار ایمان ہے. صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں بتایا ہے. میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے دیکھا، اللہ کے رسول ایسے فرماتے تھے، اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے. یہ صحابہ ہے. اگر ان کے لیے ادنا بغض دل میں آ جائے گا تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اعلیٰ مرتبہ، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ سوچو. یہ بڑی بڑی نمازیں اور روزہ رکھنے والے، یہ نماز اور روزہ اصل نہیں ہے. قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ. تمہیں معلوم ہے جب وہ ڈھانپ لینے والی چیز آئے گی، وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے. وجوہ یوم عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، طواف کرنے والے، ذکر کرنے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، اللہ کے نام کا دم بھرنے والے، اللہ فرماتا ہے ہم جہنم کے اندر ڈال دیں گے. کیوں ڈال دیں گے جہنم کے اندر؟ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت اس کے رسول کی کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یہ رسول کی باتیں، قرآن کی تفسیر اور حدیثیں کہاں سے ملیں گی؟ کس کے پاس ملیں گی؟ کون کہے گا کہ میں رات میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے چھوٹا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان پکڑ کر ان کو اپنی داہنی طرف کھڑے کر لیتے ہیں. رات کی ان تاریکیوں کے ان پردوں کو چاک کر کے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو کون بتائے گا؟ قربان جائیے ام المومنین حضرت عائشہ پر، ام سلمہ پر، حضرت رضی اللہ تعالی، جتنی امہات المومنین ہیں ان کی حدیثیں آپ دیکھ لیجئے. باریک سے باریک باتیں انہوں نے اللہ کے نبی کے ہمارے سامنے آج پیش کی. یہ سرمایہ ہے ہمارا. یہ چھت آپ دیکھ رہے ہیں اور پلر لگے ہوئے ہیں. یہ چھت ان پلر کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. ان پلر کو آپ گرا دیں گے، چھت دھڑام سے گر جائے گی. تو اب جو اسلام کے دشمن ہیں وہ آپ کو اسلام سے کیسے دور کریں؟ آپ سے کہیں نماز نہ پڑھو تو آپ پڑھیں گے، آپ سے کہیں اذان نہ کہو تو آپ کہیں گے، آپ سے کہیں روزہ نہ رکھو تو آپ رکھیں گے. تو کیسے دور کریں؟ آپ کے دل کو بدل دیا جائے،
آپ کے دماغ کو بدل دیا جائے، یہ جہاں سے آ رہا ہے وہیں پر بند لگا دیا جائے۔ حدیثیں تمہیں صحابہ سے مل رہی ہیں، صحابہ کو متون کر دیا جائے، صحابہ تو ایسے تھے، صحابہ تو ایسے تھے، صحابہ تو یوں تھے، اس طرح سے کر دیا جائے تو آپ کا دل کھٹا ہو جائے، آپ کا دل پھیکا پڑ جائے۔ پھر آپ کو جب صحابہ کی عظمت نہیں رہے گی، ان پر بھروسہ نہیں رہے گا تو ان کی بتائی ہوئی باتوں کا کیا بھروسہ؟ پھر ساری حدیثیں کنارے ہو جائیں گی اور آدمی گمراہی کے دلدل میں دھستا ہوا چلا جائے گا، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، بڑا اچھا نہیں کر رہے۔ میں چند بڑے لوگوں کا کچھ قول پیش کیے دے رہا ہوں، پوری امت کا جو اجماع ہے۔ امام قتیبہ ابن سعید کہتے ہیں الکف عن مساوی اصحاب رسول اللہ ویذکر احد منہم بسوء ولا ينقص احد منہم۔ جو صحابہ کرام ہیں ان کی کسی بھی غلطی کا ذکر نہیں کیا جائے گا اور اپنے زبانوں کو بند رکھا جائے گا، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ یہ اجماعی فیصلہ ہے، یہ پورے اہل سنت والجماعت کا یہ فیصلہ اجماعی فیصلہ ہے۔ امام حمیدی فرماتے ہیں الترحم علی اصحاب محمد کلہم، جتنے صحابہ ہیں سارے صحابہ کے لیے رحمت کی دعائیں کی جائیں گی، ان کے لیے بخشش کی رحمت کی دعائیں کی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے ہیں وہ یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے اور جو لوگ ہم سے پہلے ایمان میں جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ فلن یؤمن الا بالاستغفار، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ فمن سبہم او تنقصہم احد منہم فلیس علی السنہ، اگر کسی نے ان کو برا بھلا کہا، ان کی شان میں گستاخی کی، کسی ایک کی بھی شان میں اگر گستاخی کی تو وہ سنت پر نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیس لہ فی الفی حق، فی میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ اصول السنہ کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ قل خیر قول فی الصحابۃ کلہم ولا تک طعانا تعیب وتجرح، ہر صحابی کے بارے میں کلمہ خیر کہو، ان کی عیب جوئی نہ کرو، ان پر جرح مت کرو، اور وحی الہی ان کے فضائل بیان کرتی ہے اور سورہ فتح کی آیات ان کی تعریفیں کرتی ہیں۔ علامہ ابن اسیر نے بہت پیاری بات کہی، الکامل میں کہتے ہیں ان الطعن فیہم، صحابہ کے اوپر طعن کرنا، طعنہ دینا، طعن فی الشریعہ، شریعت کو مسمار کرنا ہے، اس پر طعنہ دینا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں اہل سنت کے عقائد میں شامل ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف میں زبان بند رکھی جائے۔ صحابہ کے فضائل قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان سے محبت فرض ہے۔ یہ اپنی بعض خطاؤں پر معقول عذر رکھتے تھے جس پر بعد والے مطلع نہیں ہو سکے، بعض خطاؤں سے توبہ کر لیں، بعض خطائیں اللہ نے خود معاف فرما دی۔ مشاجرات صحابہ میں غور کرنے سے اکثریت کے دل میں ان کے متعلق بغض اور عداوت جنم لیتی ہے، وہ گنہگار اور خطاکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا مشاجرات صحابہ میں اپنی رائے دینے سے بچنا یہی سلف صالحین کا موقف ہے، یہی ان کا منہج ہے۔ امام ابو زرعہ رازی اور امام ابو حاتم الرازی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حجاز، عراق، مصر، شام اور یمن تمام علاقوں کے علماء کرام کو دیکھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے سب کا مذہب یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے رحمت کی دعا کی جائے اور ان کے مشاجرات کے بارے میں اپنی زبان بند رکھی جائے۔ یہ کتاب اصل سنہ و اعتقاد الدین یہ ابی حاتم کی کتاب ہے۔ سیر اعلام النبلہ میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا منہج یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں خاموشی اختیار، جو صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، اور جو صحابہ کرام کی جو آپس میں جنگیں ہوئیں ان کی جو بعض خطائیں ہیں، بعض غلطیاں ہیں، یہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، ہماری عبادتوں کو ضائع کر دے گا۔ سن لیجئے علامہ ذہبی کہتے ہیں ہمارا منہج یہ ہے
کہ مشاجرات صحابہ میں خاموشی اختیار کی جائے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. ان کے درمیان اختلافات کا تذکرہ ہم پسند نہیں کرتے اور ایسے طرز عمل سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کی محبت کو ہمارے دلوں میں بسائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین اسلام پر باقی رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے اور ہم اس دین اسلام پر باقی رہیں جو اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے اور محدثین نے جس کی حفاظت کی ہے اور سلف صالحین نے جس کی تشریح کی ہے. یہی ہمارا منہج ہے. اللہ تعالی ہمارے آپ کے اعمال کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.